اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک ید بیضاء کا معجزہ کہ جب آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان یا بغل میں ڈالتے تھے اور اسے باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا، اور دوسرا یہ معجزہ کہ جو آپ کا عصا تھا جب آپ اس کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بھاری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو فرعون کی طرف بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا، حکم فرمایا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس اہم خدمت کے لیے جو تو نے مجھے منتخب فرمایا ہے تو میری مدد فرما، اور اس کے لیے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرا کام میرے لیے آسان کر، میری زبان کی گرہ کو کھول کے لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی سے مجھے قوت عطا فرما اور مجھے کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور یہ ہم نے جو آپ پر احسان فرمایا، مرتن اخرى، دوسری مرتبہ فرمایا، اس سے پہلے بھی رب کریم نے موسیٰ تم پر اپنے احسانات کیے جو تم نے رب سے مانگے بھی نہیں تھے، وہ احسان بھی رب العزت نے تم پر کیے، اور وہ کیا تھے؟ اب رب العزت فرما رہا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا، جب ہم نے الہام کی، ڈال دی دل میں، اِلیٰ اُمِّکَ، تمہاری ماں کی طرف، ما یوحیٰ، وہ بات جو الہام کیے جانے کے قابل تھی، وہ بات تمہاری ماں کے دل میں ڈال دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہر ایسے بچے کو جو پیدا ہو اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ستاروں کے حساب سے لوگ پہلے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے، تو اس کے ذریعے حساب کر کے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پیدائش تیری سلطنت کی بربادی کا باعث بنے گی۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ حفظ ما تقدم کے طور پر جو بچہ پیدا ہوتا اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے نجومیوں نے جو یہ بات اس کو بتائی، اب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل کی جو نسل ہے یہ تو کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہمیں جو ہم نے جو کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ افراد ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، اور اس نے نسل کشی بھی کرنی چاہی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے ہاں بچوں کی تعداد کثرت سے ہوتی تھی اور قبطیوں کے ہاں کم ہوتی تھی۔ اب تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ قدرت کی نیرنگیوں نے بتا دیا کہ اے فرعون، جس بچے کو پیدا ہوتے ہی تو نے مار ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا وہ تیرے محل میں پلے گا، تیری بیوی سو جان سے اس پر فدا ہوگی، تو بھی اسے اپنی گود میں اٹھاتا پھرے گا، اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ اللہ کی تدبیر کا کوئی کیا مشاہدہ کرے؟ تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، اِذْ أَوْحَيْنَا، جب ہم نے الہام کی، اِلیٰ اُمِّکَ، آپ کی ماں کی طرف، ما یوحیٰ، وہ بات جو الہام کیے جانے کے لائق تھی۔ اب یہ اوحینا ہے نا، اوحا یوحی، وحی سے ہی ہے،
یاد رکھیے گا، جب اس کی نسبت کسی غیر نبی کی طرف ہو تو مراد ہوتا ہے الہام کرنا، دل میں خیال ڈالنا، اور جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو تو مراد ہوتا ہے بذریعہ جبرائیل، یعنی بذریعہ فرشتہ، اس وحی کا آنا جو اللہ نے مقرر فرمایا کسی نبی کے لیے، وہ پیغام کا آنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ماں کے دل میں تدبیر ڈال دی۔ کیا تدبیر ڈال دی؟ ان اقذ فیہ فی التابوت، اس کو رکھ دو صندوق میں، فاقذ فیہ فی الیم، پھر اس کو ڈال دو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یأخذہ عدو لی، اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے، وعدو لہ، اور جو اس بچے کا بھی دشمن ہے وہ لے لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اے موسیٰ میں نے ڈالا تجھ پر، محبۃ منی، اپنی محبت کا پرتو۔ پہلی بات تو ادھر کہ موسیٰ کے دل میں، ماں کے دل میں تدبیر ڈال دی، اور اس کے برحق ہونے کا یقین بھی دل میں پیدا کر دیا کہ اگر اپنے بچے کو اس لکڑی کے تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈالوں گی تو بچہ بچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہی خوفناک مسئلہ تھا۔ لکڑی کے تابوت میں ڈال کر بچے کو دریا کی لہروں کے سپرد کرنا، اس کے لیے تو کوئی ماں تیار ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دریا تو اس تابوت کو نگل ہی جاتا، وہ تو اس میں بہہ جاتا، اس میں تو بچنے کا کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کیا بات جما دی کہ اگر وہ اس بچے کو اس لکڑی کے تابوت میں رکھیں گی اور دریا میں ڈال دیں گی تو یہ بچہ بچ جائے گا۔ اگر یہ بات، اس بات کی پختگی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کے دل میں نہیں ڈالتا تو وہ اس پر عمل نہ کرتی۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس ماں کے دل میں اس بات کو جما دیا جہاں سراسر موت ہی موت تھی، جہاں سراسر یہاں بچنے کے آثار ہی نہیں تھے۔ لکڑی کے تابوت میں رکھ دینا، اس کو بند کر دینا، بند کر کے سمندر کی موجوں میں کے سپرد کر دینا، سارے خطرات ہی خطرات ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ساحل پھر دریا اسے پھر ساحل پہ ڈالے گا اور اسے وہ لے لے گا جو میرا بھی اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا کر دیا تو ادھر فرعون کی جو بیوی تھی وہ اپنی سہیلیوں سمیت ساحل پہ کھڑی تھیں، اور بعض نے کہا کہ وہ یعنی جو محل کا بالا خانہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ کھڑی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک سمندر میں ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ یہ کیسا تابوت ہے۔ اب یوں دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ ایسے تو بہت سی چیزیں دریا میں بہتی رہتی ہیں، اور وہ بہتی ہیں، گزرتی ہیں، جاتی ہیں، آتی ہیں، لہروں کی نظر ہوتی ہیں، تو کوئی اس کو وہ نہیں رہتا، اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ فرعون کی بیوی نے اس کا نوٹس لے لیا کہ یہ ایک کیسا تابوت سا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً خادموں کو بھیجا اور اس تابوت کو کھلوایا۔ جب اس تابوت کو کھولا گیا تو وہاں ایک بہت پیارا بچہ پایا گیا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، ہم نے ڈالا تجھ پر، مَحَبَّةً مِّنِّي، تجھ پر اپنی محبت کا پرتو۔ کیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تم پر ایسا اپنی محبت کا پرتو ڈالا کہ جو تمہیں دیکھتا وہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جاتا۔ جس چیز کو اللہ اپنی محبت کی جلوہ گاہ بنا دے اسے انسان تو کیا، اس سے تو درندے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ میں نے اس سے محبت کی اور اپنی مخلوق کی نگاہوں میں بھی اسے محبوب بنا دیا۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کلیم اللہ کی جو محبت تھی، اللہ کی جو ان سے محبت تھی، وہ محبتیہ محضہ تھی، جبکہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعین کا مبدا تھا وہ محبوبیت کاملہ تھی۔ اس لیے کلیم اللہ عاشقوں کے اور حبیب اللہ محبوں کے سردار ہیں، تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ محبوبوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا پرتو ڈالے تو حضرت موسیٰ سے سارے محبت کرنے لگ گئے۔ کیسے کہ جب آپ کو وہاں کھولا گیا، آپ کے تابوت کو فرعون کے محل میں، تو ضروری تو نہیں کہ جب آپ کا وہ کھولا گیا تھا جس میں آپ کو رکھا گیا تھا اس باکس میں، تو وہ کھولا گیا اور آپ کو نکالا گیا، تو ضروری تو نہیں کہ ہر بچے سے سب پیار کرنے لگ جائیں یا بچے کی طرف دل لپک جائیں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس سارے محل والوں کے دل میں ڈال دی، فرعون کی بیوی کے دل میں بھی ڈال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، موسیٰ ہم نے آپ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، اس لیے آپ سے سب محبت کرنے لگ گئے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ جو دیکھے تجھے تجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ آپ کو ہم نے اپنی نگاہ لطف و عنایت سے اوجھل ہونے ہی نہیں دیا، تو جب آپ ہماری نگاہ لطف و عنایت سے اوجھل ہی نہیں ہوئے تو سمندر میں تابوت بھی سلامت رہا، آرام سے ساحل پر بھی پہنچ گیا، جب کھلا اور اس سے جو بچہ نکلا اس سے سب پیار بھی کرنے لگ گئے، اور اس بچے کی رہائش، آرام، آسائش اور تربیت کا انتظام بھی اعلیٰ ہو گیا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُکَ، جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن، فَتَقُولُ، کہنے لگی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں بتاؤں تمہیں، عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، کہ جو اس کی اچھی پرورش کر سکے۔ کیسے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں آئے اور آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا بھی۔ اب یہ جو ان کی بہن تھی، بعض نے کہا کہ یہ فرعون کے محل میں کوئی کام وغیرہ کرتی تھیں، یا کوئی ان کی جو بیوی کے قریب میں جو کنیزیں ہوتی ہیں ان میں سے تھیں، یا یہ کہ ویسے آپ کا آنا جانا تھا محل میں، تو آپ آئیں اور آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی خاتون کہ جو بڑی اچھی ہیں، ممکن ہے یہ ان کا دودھ پی لیں۔ اب وہ گئیں اپنی والدہ کے پاس اور اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں۔ ان کی والدہ نے جو دودھ پلایا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ اس پر فرعون کو اعتراض ہوا کہ ایسے کیسے کہ اس عورت کا دودھ پی لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا نفاست پسند ہے۔ یہ بات کسی کے دل میں آئی، یا تو فرعون کی بیوی نے کہا یا پھر انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا نفیس سا ہے، تو یہ خاتون چونکہ بڑی صاف ستھری سی رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا دودھ پی لیا۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں اس کی آنکھیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ ماں نے دودھ پلایا، بہن کا محل میں آنا جانا تھا وہ دیکھتی تھی، محل کے دیگر لوگ آپ کا خیال رکھتے تھے، فرعون آپ کے ناز اٹھاتا تھا، فرعون کی بیوی آپ کے سارے معاملات کا خیال رکھتی تھیں،
اور اس طرح آپ محبتوں میں اس فرعون کے گھر پروان چڑھنے لگے کہ جس نے آپ ہی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے جانی بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کا خون بہایا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ وہ بچہ اسی کے گھر میں پل رہا تھا۔ یہ ہے رب کی قدرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے اس واقعے سے بہت بڑی اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت وہاں سے زندگی کے آثار پیدا فرما دیتا ہے جہاں موت کا کھیل ہو۔ کیسا؟ خطرہ ہی خطرہ۔ کس دریا میں تو وہ تابوت ڈوب بھی تو سکتا تھا، اللہ کی قدرت کہ وہ تابوت تیرتا رہا۔ پھر ایک ماں کبھی بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے بچے کو سمندر کی موجوں کی نظر کر دے۔ اللہ نے اس ماں کے دل کو اس ارادے پر پختہ کر دیا اور اس کے دل کو صبر بھی دے دیا۔ اور پھر جب وہ بچہ فرعون کے محل میں لایا گیا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس بچے کو وہی والا بچہ سمجھ کے یا کوئی ایسا شبہ پیدا کر کے کہ یہ بنی اسرائیل کے بچہ ہو اور کہیں وہی بچہ نہ ہو اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور اس کو تو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو مارا جا رہا تھا تو اس کو بھی مار دیا جاتا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا، سارے اس بچے سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی والدہ کو بھی دوبارہ ان کی طرف لوٹا دیا کہ والدہ آ کے دودھ پلا رہی ہیں اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہو رہا، اپنی نظروں کے سامنے بچے کو پلتا دیکھ رہی ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی رہائش، آرام، آسائش، ان سب کا بندوبست ہم نے کیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، اب آگے واقعہ شروع ہو گیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور آپ سے ایک جان کا قتل ہوا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے نجات دی آپ کو غم و اندھوں سے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ یہاں کیا ہوا کہ آپ جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اور ایک کپتی میں لڑائی ہو رہی ہے، اور کپتی جو ہے وہ بنی اسرائیل والا جو بندہ تھا اس پہ زیادتی کر رہا تھا، تو آپ نے کپتی کو روکنا چاہا۔ کپتی کون تھا؟ فرعون کے قوم کے افراد۔ وہ نہ رکا تو آپ نے اس کو ایک مکہ مارا۔ تو مکہ مارنے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور نہ ہی مکہ آپ نے اس کو قتل کے ارادے سے مارا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کا مکہ لگنے سے وہ مر گیا۔ تو آپ کو پریشانی لگ گئی کہ اب یہ تو مجھے وہ کر لیں گے، یعنی پریشان کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس آزمائش میں ڈالا، آپ تو غم میں پڑ گئے تھے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے اس کو مکہ مارا اور دوسرے دن بھی پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد کسی اور کپتی سے لڑ رہا تھا، اور آپ پھر اس کے مدد کے لیے گئے، تو آپ کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ روز دوسروں سے لڑتا ہے، تو آپ نے اس کو ذرا ڈانٹنا چاہا تو اس نے کہا موسیٰ میں تمہاری کل والی بات بتاؤں؟ تو آپ کو اس بات کا پریشانی لگ گئی کہ یہ کہیں لوگوں میں مشہور نہ کر دے، تو آپ وہاں سے نکل گئے، اس شہر سے، اس جگہ سے نکل گئے، اور نکلتے ہوئے آپ کہاں پہنچ گئے؟ مدین میں۔ مدین دور تھا، اور وہ وہاں تھا، وہ جگہ تھی جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، اور پھر وہ جو ان کی 2 بیٹیوں کا قصہ ہے، اور آپ وہاں پر رہے، پھر ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور اس طرح آپ پھر ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم آ گئے ایک مقررہ وعدے پر اے موسیٰ، یعنی اب
عمر تربیت کے لحاظ سے وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، ہم نے مخصوص کر لیا، میں نے مخصوص کر لیا، لنفسی، موسیٰ تمہیں اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا۔ اذهب انت واخوک، اب جاؤ آپ اور آپ کا بھائی، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اب اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کی طرف جانے کا حکم فرما رہا ہے تو کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اب آپ اور آپ کا بھائی جاؤ، جانے کا وقت آ گیا فرعون کے دربار میں، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یہ اللہ اس کو حکم فرما رہا ہے جو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم فرما رہا ہے کہ میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر الہی سب مشکلوں کی کلید ہے، یعنی ذکر الہی سب مشکلوں کی چابی ہے۔ ذکر الہی سے ہی ساری مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے عزت و ہمت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ یہی وہ کنجی ہے جس سے ہر مصیبت اور پریشانی کا تالا کھلتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے۔ کس بات کی تاکید؟ کہ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ آج ہم میں سے کیا ہر شخص پریشان نہیں ہے؟ کیا ہر شخص کسی نہ کسی ڈپریشن میں نہیں ہے؟ کیا ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے اور معاملے میں الجھا ہوا نہیں ہے؟ اور ایسا ہونا کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا۔ انسان دنیا میں فی کبد، مشقت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرما دیا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دیکھیے، اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے انتظامات کرنے، کچن میں جانا ہے، کھانا پکانا ہے، مردوں نے کمانا ہے، معاملات کو فیس کرنا ہے، اولاد کی تربیت میں مشکلات کو برداشت کرنا ہے، زندگی کو جینا ہے، کوششوں اور محنتوں سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ سب مشقتیں، کچھ بھی آپ کو آرام سے نہیں ملتا، یا پلیٹ میں رکھا رکھایا نہیں ملتا۔ یہ دنیا ہے، دنیا وہ جنت ہوگی جہاں پر ایک پھل کی بھی خواہش ہوگی تو ٹہنی خود بخود جھک کر سامنے آ جائے گی۔ وہ جنت ہوگی جس کے لیے وعدہ ہے کہ متکئین علی الارائک، وہ آرام سے اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ جنت ہوگی۔ دنیا میں تو جینا ہے تو مشقت ہے، تکلیف ہے، کوشش ہے، اور دنیا میں تو جینا ہے تو اللہ کی راہوں پہ چلنا ہے، تب بھی دنیا کے کام کرنا ہے، تب بھی اپنی زندگی کو جینا ہے، تب بھی مشکلات سے گزرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں کسی بڑی سے بڑی آرام طلبی اور سہل پسندی کی زندگی لے کر بھی سہل پسند ہو نہیں سکتے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اچھا گھر دے، آرام اور آسائش دے، سہولتیں دے، تو وہ سہولتیں ہمیں بیکار کرنے کے لیے، غافل کرنے کے لیے، سست کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ان سے ہم فائدہ اٹھا کر اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف چست ہو جائیں، اور اپنے دنیا کے کاموں کو بھی بہت اچھے سے انجام دینے والے ہو جائیں۔ یہ سہولتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں، جو بندے کو سست و کاہل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور زیادہ اپنے معاملات میں مستعد کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے اب ان میں اس زندگی کی مشقتوں کو کیسے آسان کیا جائے؟ دیکھو، قرآن نے نسخہ بتا دیا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ میری یاد میں سستی نہ کرنا۔
تو جو اللہ کی یاد میں سستی نہیں کرے گا اس کا عزم و ہمت بلند رہے گی۔ مشکلوں کی یہ چابی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرمائے گا، اس کی مشقتوں میں آسانیاں ہوں گی۔ راہیں تو اس نے وہ سب چلنی ہیں، لیکن اللہ اس کے لیے آسانیوں کے سامان کر دے گا جب وہ اللہ کی یاد میں سستی نہ کرے گا۔ اذهبا، آپ دونوں جائیں، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش بن بیٹھا ہے۔ جاؤ اس سرکش کو جا کر دعوت حق دو۔ فقولا لہ قولا لینا، اور جب اس سے گفتگو کرو تو پہلے نرم انداز سے کرو، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے، او یخشا، یا میرے غضب سے ڈر جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا گیا اس امید پر تم پوری کوشش کرنا کہ شاید وہ ہدایت کو قبول کرے اور اللہ سے ڈرے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب عزت فرعون جیسے سرکش سے بھی یہ بات پسند فرمانا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کی طرف جھک جائے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ کسی کو عذاب میں ڈالنا پسند نہیں فرماتا، اللہ یہی پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف آ جائے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف، ہے رب ہمیں خوف ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ تو زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی، یا پھر وہ سرکشی سے پیش آئے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کی سرکشی اور اس کی ظلم کا تو اندازہ تھا، اس لیے یہ بات ان دونوں نے عرض کی۔ قالا، اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تخافا، تم دونوں خوف نہ کرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کے کسی بھی معاملے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس شخص کو جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رب کی معیت، رب کا ساتھ بڑے بڑے خوف اور غم کو ختم کر دیتا ہے۔ فَأْتِيَہُ، پس جاؤ اس کے پاس، فقولا، اور کہو، بتاؤ، انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، پس بھیج دے ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل بڑے بڑے مظالم میں پھنسے ہوئے تھے، بے زبان چوپایوں کی طرح ان کے ساتھ مشقت والا سلوک کیا جاتا تھا، ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں کی زنجیروں میں انہیں فرعون نے باندھ رکھا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جا کے اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں عذاب نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم لے آئے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، وَالسَّلَامُ، اور سلامتی ہو، عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی اس سے جا کے کہو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے، اور یہ کہ وہ تم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سلامتی تو اسی کے لیے ہے، سلامتی ہو اس پر، علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب، کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا، من کذب وتولی، جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو، وتولی، اور روگردانی کرتا ہے۔ قالا، اب جب یہ دونوں گئے اور انہوں نے فرعون کے پاس یہ سب کہا، قالا، تو فرعون نے پوچھا، فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ جو مصر کے لوگ تھے یہ سورج کو اپنا خدا یقین کرتے تھے، اور یہ جو مصر کے فراعنہ تھے، یعنی جو ان پر حکومت کرتے تھے،
وہ اس سورج دیوتا کا اوتار خود کو کہتے تھے۔ اس طرح یعنی یہ سمجھیں کہ وہ خود کو اس کا وہ دیوتا ہی کہلواتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ جان آپ کا میوٹ ہو گیا مائک پھر۔ اچھا، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ جی، تو مصری لوگ سورج کو دیوتا مانتے تھے، سورج کو اپنا خدا مانتے تھے، اور جو وہاں کے فرعونہ تھے جو ان پر حکومت کرنے والے تھے، وہ اس سورج یعنی دیوتا کا اوتار خود کو کہتے تھے اور اس عقیدے کا سہارا لے کر وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو فرعون نے کہا فمن ربکما، کون ہے تم دونوں کا رب یا موسیٰ، اے موسیٰ؟ قال، فرمایا ربنا الذی اعطی، ہمارا وہ رب ہے جس نے عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ موضوع تخلیق، ثم ہدا پھر ہر چیز کی رہنمائی کی۔ یعنی اے فرعون، پہلے اس کو کہا کہ اے فرعون ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ اب وہ ایک دم چونکا، ہے میرا بھی کوئی رب ہے، میں تو سب مصریوں کا رب ہوں، میرا تو کوئی رب نہیں ہے۔ تو پھر اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیسا خوبصورت جواب دیا کہ فرمایا جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ کائنات کی وہ ہر چیز اپنا مقصد تخلیق بحسن و خوبی ادا کر سکے، پھر اس چیز کو جس کو بھی پیدا کیا اسے اتنی سوجھ بوجھ بھی عطا کر دی کہ وہ صحیح طور پر ان قوتوں سے کام لے سکے جو کام رب نے جو قوتیں اس کو دیں۔ مثلا پرندوں کو پر بخشے تو اڑنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ پرندے کو پتہ ہے کہ پر کھولنے اور اڑنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پرندے کے دل میں نہ ڈالے تو اسے کون اس طرح پر کھول کے اڑنا بتائے؟ اسے تو کوئی بتانے والا استاد سامنے نہیں بیٹھا، وہ اللہ ہی کے طرف کا الہام ہے جو اس کو ہوتا ہے، اللہ ہی کا سکھایا ہوا۔ مچھلی کو ایسا جسم دیا کہ وہ گہرے دریاؤں اور طوفانی سمندروں میں تیر سکے تو اسے تیرنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا۔ گوشت خور درندوں کے پنجے اور دانت ایسے بنائے کہ وہ اپنا شکار پکڑ سکے۔ اونٹ کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، یعنی اس کا قد بہت بلند ہے، تو اس کی گردن کو اتنا لمبا کر دیا کہ وہ اپنی گردن اوپر کر کے درختوں سے اپنی خوراک، اپنے پتے، اپنی کھانے پینے کی چیز لے سکتا ہے۔ ورنہ یہ اتنا اونچا جانور، اس کو کھلانا پلانا، اگر اس کی خوراک کہیں نیچے زمین میں ہوتی تو اس کے لیے کھانا پینا کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے۔ درختوں کے پتے وہاں سے کھاتا ہے، ہاں زمین سے گردن سے جھکا کر پانی پیتا ہے۔ اور اسی طرح اور جانور دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو، یہ جو بکری گائے ہے یہ جا کر اپنا چارہ کھاتی ہے تو اسی طرح اس کی گردن بنا دی کہ وہ وہاں سے اپنا چارہ اٹھا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہ جو درخت اگائے ہیں ان کو بھی اتنی لمبی جڑیں دے دیں کہ وہ زمین کی تہہ سے اپنی خوراک حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر کوئی جانور، حیوانات جن کو جہاں پیدا فرمایا اس کے تقاضے کے مطابق اس کو کھال عطا فرما دی، لباس عطا فرما دیا، اور اس کے موسم کے مطابق اس کو رزق بھی عطا فرما دیا۔ دیکھیے نا، جانور تو نہیں سردیوں میں سویٹر پہنتا یا جیکٹس پہنتا، جانور تو نہیں موزے پہنتا، جانور تو جہاں رہتا ہے اس کی کھال ہی اس کو اس موسم کے اثرات سے بچاتی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، پیر میں رب العزت کی قدرت دیکھیے۔ ہاں یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اس بزم حیات کا صدر بنایا ہے۔
جس کو اللہ رب العزت نے ایسا بادشاہ بنایا ہے کہ اس کی ظاہری ساخت اور باطنی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ایسی اس کو عطا فرمائی ہیں، ایسی عطا فرمائی ہیں کہ یہ لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر فضا میں اڑا سکتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ پہاڑوں سے راستے بنا سکتا ہے۔ اس کو رب العزت نے وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایسے اعضاء، ایسی قوت، ایسا دماغ عطا فرمایا ہے کہ یہ انسان ساری بڑی بڑی مخلوقات پر بھی بھاری ہے۔ بڑی سے بڑی مچھلی کو یہ شکار کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اس اونچے سے اونٹ کو یہ رام کر سکتا ہے، اس موٹے تازے جسم والے ہاتھی کو یہ انسان سدھا سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیسی صلاحیتیں عطا فرمائی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو دی خلقہ، اچھی تخلیق، ایسی تخلیق کہ جیسی اس کے لائق تھی، ثم ہدا، پھر اس کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی۔ قال، اس نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ اب اس نے اپنا پینترا بدلا اور آپ کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا۔ قال، فرمایا علمها عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس علم ہے اس کا جو کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی، نہ میرا رب بھولتا ہے، نہ میرے رب سے کچھ وہ ہوتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب تو نہیں کسی چیز کو بھولتا، اس کو سب معلوم ہے، لوح محفوظ میں سب لکھ دیا گیا ہے۔ مجھے تو اتنا علم ہے جو میرے رب نے مجھ کو سکھایا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے الذی، جس نے جعل بنایا لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے۔ کیسے زمین پر میرے رب العزت نے راستے بنائے کہ اللہ رب العزت نے جب جو کوئی سیدھی زمین ہوتی ہے اس پر بھی راستے بنا دیے، سڑکوں سے ہم سفر کرتے ہیں، اور جو پہاڑوں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی قدرت، پہاڑ ایک دوسرے کی راہ میں حائل نہیں ہے کہ وہاں پر آپ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے تیسرے پہاڑ پر نہ جا سکو، بلکہ پہاڑوں پر بھی آپ راستے بنا کر بلندیوں تک جا سکتے ہیں۔ تو میرے رب نے زمین کو بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں تمہارے فائدے کے لیے راستے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے نکالے زمین سے جوڑے نباتات کے، یعنی جو نباتات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مختلف جوڑوں پر پیدا فرمایا، اور پھر یہ کہ شتّا، مختلف بنایا۔ شتّا معنی متفرق، مختلف، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذائقہ، رنگ اور بو اور تاثیر میں ان کو ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ زمین سے جو نباتات اگتی ہیں، سبزیوں کو دیکھیے، سبزیوں میں بھی پھر کتنی چیزیں ہیں۔ اسی زمین سے تورئی اگتی ہے، اسی زمین سے لوکی، اسی سے پالک، اسی سے آلو، اسی سے پیاز، اسی سے لہسن۔ تو کیا سب مختلف جنس نہیں ہے؟ سب کی تاثیر مختلف نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اس کی تاثیر گرم، اس کی تاثیر ٹھنڈی۔ پھر یہ کہ کیا اس کا ذائقہ علیحدہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہ اس کی خوشبو بھی کیا جدا نہیں ہے؟ نباتات میں بھی، اور ادھر پھولوں کی دنیا میں چلے جائیں تو وہاں بھی اسی ایک ہی تو زمین سے اگ رہا ہے سب کچھ، اور اس زمین میں خوراک سب کی وہی پانی اور کھاد وغیرہ ہے، لیکن اس سے نکلنے والی چیزیں مختلف رنگ اور مختلف ذائقے لیے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی یہ رب العزت کی قدرت پر دال ہے۔
شتا مانے ذائقہ، رنگ اور بو میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ مختلف ہونا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے جوڑے، من نباتات کے، شتا مختلف، متفرق، کلو کھاؤ، ورعو اور اپنے ورعو انعامکم اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ سبحان اللہ، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ اب اللہ رب العزت کون سا کھانے پینے سے منع فرما رہا ہے؟ جو لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پر ایمان لے آئیں گے یا پھر یہ کہ اللہ کی راہوں پر چل پڑیں گے تو ان سے سب چھوٹ جائے گا، سب کے ذہن میں پہلی غلط فہمی یہ آتی ہے، حالانکہ یہ نہیں پتہ کہ سب کچھ ملے گا اور خوشی اور سرور سے ملے گا، کچھ روکا نہیں جائے گا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس میں غور و فکر بھی وہ کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سمجھ بوجھ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ نشانیاں بھی کس کے لیے ہیں؟ اولی النہی، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند ان سب چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور رب کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر، رب کی حکمت کی نشانیاں دیکھ کر ان کی عقل میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، ایک بار پھر۔ تو حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے ہر انسان کا اصل مٹی ہے، اس کا اصل مٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا نطفہ غذا سے تیار ہوتا ہے۔ نطفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی کا قطرہ جس سے انسان بنتا ہے، وہ کس سے تیار ہوتا ہے؟ وہ غذا سے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے، مٹی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کا اصل کیا ہوا؟ مٹی۔ پھر مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ مٹی میں۔ قیامت کے روز کہاں سے نکلے گا؟ مٹی سے۔ اس لیے پھر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ویک فریدا مٹی کھلی۔ اللہ والے حقیقت سے دیکھتے ہیں، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، یعنی دیکھو تو ایک بچہ اگر دنیا میں پیدا ہوا تو مٹی پیدا ہوئی، مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہی مٹی سے پیار کر رہی ہے، مٹی مٹی پر عاشق ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو پیار کر رہے ہیں تو وہ بھی مٹی، شوہر بیوی سے پیار کر رہا ہے تو وہ بھی مٹی۔ کیسا یہ تماشا ہے؟ مٹی ہی مٹی پر ڈل رہا ہے، مٹی ہی مٹی پر عاشق ہے، مٹی ہی مٹی کو پیار کر رہی ہے۔ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہنسے مٹی رووے۔ اگر کوئی خوشی مل رہی ہے تو مٹی ہی ہنس رہی ہے، اگر غم پر کوئی رویا جا رہا ہے تو مٹی ہی رو رہی ہے، اور پھر انت مٹی دا مٹی ہووے۔ اور انجام یہ ہے کہ یہ مٹی کا پتلا پھر مٹی میں ہی چلا جائے گا، مٹی میں ہی رکھ دیا جائے گا، اس کے اوپر مٹی کا ہی ڈھیر ہوگا۔ لوگ جوتے پہن کر اسی مٹی کے ارد گرد، اس کی قبر کے ارد گرد چل پھر رہے ہوں گے، اور یہ مٹی میں سو رہا ہوگا۔ جب فرشتے کسی بندہ مومن کی روح لیتے ہیں تو اسے لے کر اوپر جاتے ہیں،
اور جب وہ فرشتوں کے مختلف گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ بڑے معزز القاب سے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کی کتاب کو یعنی نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اسی سے اس کو پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر اس سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن روح کا اصل ٹھکانہ، نیک لوگوں کی روح کا اصل ٹھکانہ اعلیٰ علیین پہ رہتا ہے اور گناہگاروں کا سجین میں ٹھکانہ ہوتا ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو اسی سے نکالیں گے تم ایک بار پھر۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے دکھا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، کُلَّهَا، اپنی ساری نشانیاں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کیا۔ قَالَ، کہنے لگا، أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ نکال دو ہمیں ہمارے ملک سے، بِسِحْرِکَ، اپنے جادو کی طاقت سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنے جادو کی طاقت سے ہمیں ہماری زمین سے نکالنے آئے ہو۔ یعنی جب حضرت موسیٰ نے عقلی دلائل سے اللہ کی توحید اور یکتائی کو ثابت کیا اور اپنے معجزے بھی دکھائے تو فرعون پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اب کہنے لگا کہ موسیٰ تم تو مجھ سے میری سلطنت چھیننا چاہتے ہو، تمہیں اقتدار چاہیے، اے موسیٰ تم جادو کر کے ہمیں ہمارے وطن سے نکال دو گے۔ اور اپنے درباریوں کو بھی اس نے یہی مشتعل کرنا شروع کر دیا کہ یہ موسیٰ تو ہم سے ہماری زمین لینا چاہتا ہے، ہمیں اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے، ہم سب کی اپنی اپنی ایک سلطنت ہے، ہم سب اپنی اپنی ایک سلطنت بنائے بیٹھے ہیں۔ کسی کی سلطنت اس کی صرف اپنی جان کے ساتھ ہے، کسی کی سلطنت اس کے شوہر کے ساتھ ہے، کسی کی سلطنت اس کے گھر کے بچوں کے ساتھ ہے، کسی کی سلطنت اس کی پوری برادری کے ساتھ ہے، کسی کی سلطنت اس کے ملک کے ساتھ ہے۔ ہم سب کی اپنی اپنی ایک سلطنت ہے اور ہم سب اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کوئی آ کر ہم سے ہماری یہ سلطنت نہ چھین لے، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جب اس سلطنت ہی سے ہم اپنی ملکیت کا دعویٰ اٹھا لیتے ہیں تو اللہ سب چیزوں کو ہمارا کر دیتا ہے، لیکن ہر بندہ اپنی اپنی نفس کی اس ملکیت میں ایسا پھنسا رہتا ہے۔ شادی ہوئی، بیوی سمجھتی ہے شوہر میرا مالک ہے، ماں بہنوں کا نہیں، ماں بہنیں سمجھتی ہیں یہ ہماری ملکیت ہے، بیوی کا نہیں۔ جب بچے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب یہ ہماری ملکیت ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہر طرف اسی کا دور دورہ ہے اور اسی کی نفی جب بندہ کر دیتا ہے، اسی سے جب خود کو اس خوف سے نکال دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے خود کو اور اپنی کسی چیز میں دعویٰ ثابت نہیں کرتا تو اللہ اپنے فضل سے اس کو سب کچھ دے دیتا ہے اور وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دیکھ لو آج اولیاء کرام کے یہ بڑے آستانے اسی بات کا تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے بادشاہ پورے بر صغیر پہ یا اور جگہ بھی حکومت کر گئے، ان کے نام و نشان نہیں ہیں، اور وہ درویش جو مصلوں پہ بیٹھ کر دعوت حق دے گئے، خالی ہاتھ تھے، اپنے گھر بنائے نہیں تھے، سلطنتیں ان کے پاس نہیں تھیں، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، لیکن کہیں وہ خواجہ غریب نواز بن کر راج کر رہے ہیں، کہیں غوث پاک بن کر راج کر رہے ہیں، کہیں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جیسے ہیں جو اپنی ایسی وسیع سلطنت لیے بیٹھے ہیں، اور وہ سلطنت کہاں ہے؟ لوگوں کے دلوں پر۔ کاش یہی بات بس بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے۔ اسے پہلا خوف یہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہمارا
بڑھنا جو ہوتا ہے وہاں بھی یہی خوف ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے میرا سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ پہلا خوف یہی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی راہوں پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہائے مجھ سے تو پھر سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ ارے نادان، تجھ سے کچھ چھوٹے گا نہیں۔ ایک دفعہ تجھے سب چیزوں سے خود کو دور کرنا ہوگا، اپنی نفی کرنی ہوگی، اور پھر سب کچھ تیرا ہی ہوگا۔ تیرا رب کیوں تجھ سے تیری نعمتیں لے گا؟ ہاں، تو اس پر سے اپنی وہ ہٹا لے، اپنا دعویٰ ہٹا لے۔ اب فرعون کو بھی یہی خوف ہوا۔ اس کو پہلا خوف یہ ہوا، موسیٰ تم مجھ سے میری سلطنت چھینا چاہتے ہو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو ہم لائیں گے تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، لَا نُخْلِفُهُ، ہم اس سے پھریں گے نہیں، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، نہ ہم اس سے پھریں گے اور نہ ہی تو، وَلَا أَنْتَ، اور تو، مَكَانًا سُوًى، ایک کھلی ہموار جگہ پر۔ اب جب اس نے یہ دیکھا تو اپنے درباریوں کو مشتعل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا، تاکہ اپنے درباریوں کے دلوں میں اپنا بھرم قائم رکھ سکے، اور اس کے لیے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اے موسیٰ، تم اپنے جادو کے ذریعے مجھ سے میری سلطنت چھیننا چاہتے ہو، اب میں تمہارے مقابلے میں جادوگر لاؤں گا، تو تم میرے اور اپنے درمیان موعداً، مقابلے کا دن مقرر کرو، پھر لا نخلفہ نحن ولا انت، ہم بھی اس دن سے نہیں پھریں گے، تم بھی مت پھرنا، لیکن مقابلہ کیسی جگہ ہونا چاہیے، مکاناً سوًا، بڑی کھلی اور ہموار جگہ پر ہونا چاہیے، تاکہ خوب تماشائی آئیں اور دیکھنے کا مزہ ہو۔ تو اس طرح فرعون نے اس مقابلے کی دعوت دی، اس کا خود دن مقرر کیا، وہ مقابلہ کرنے کا خیال بھی اسی کو آیا، دن بھی وہی مقرر کر رہا ہے، جگہ بھی وہی مقرر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، اس کو انشاءاللہ کل سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہماری اس کلاس کو، اس قرآن کو اللہ پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے، اس قرآن کے سرور سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک عطا فرما، اس قرآن سے ہماری آنکھوں کو روشنی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافے فرما، ہمارے توکل اور یقین کو بڑھا، اور اے اللہ ہماری تیرے سے محبت میں اضافے فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تیرا